اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123 123۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے لیے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی جرمانہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کو نفع دے سکے گی، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ And fear a day when no soul will suffice for another soul at all, and no compensation will be taken from it, nor any intercession will benefit it, nor they will be aided۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا بہت کلیئر نقشہ اور بہت کلیئر پکچر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ جو آدمی اس ایک آیت کو سمجھ لے گا، اس کی پوری زندگی کا گول اور ہدف اور مقصد کلیئر ہو جائے گا۔ وہ نہ دنیا میں کسی کے پریشر میں آ سکتا ہے، اور نہ کسی کی محبت میں آ کے کوئی غلط کام کر سکتا ہے۔ اتنی خطرناک ہے، اتنی ڈینجرس ہے یہ۔ پہلی بات کیا ہے کہ اس دن سے ڈرو۔ تم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہو، فیملی سے ڈرتے ہو، تجارت میں نقصان سے ڈرتے ہو، پولیس والوں سے ڈرتے ہو، حکومت سے ڈرتے ہو، پاورفل آدمی سے ڈرتے ہو، سوسائٹی سے ڈرتے ہو، لیکن واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ بیمار ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بزنس سنبھال لے۔ آپ پکڑے گئے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر کے آپ کے لیے بولے کہ ان کی مدد کر دیجیے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ایک تو اٹھے گا نہیں کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیجیے، اور اگر اٹھ بھی جائے کوئی، دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ اگر سپوز دیٹ، ایسا ہوگا تو نہیں، لیکن اگر کوئی کہے بھی کہ اے اللہ میں خالد کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ان کا گناہ مجھ پر ڈال دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یحمل منہ شیء ولو کان ذا قربا، چاہے وہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، اس کے گناہ کا بوجھ اٹھا کے اس پہ نہیں لادا جائے گا، اسی کو بھگتنا ہے۔ نمبر 2، اب دیکھتے ہیں کہ جب انسان پھنس جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ کسی طرح فائن دے کے بچ جائے۔ اب جیسے کورٹ میں آپ پہنچ گئے، ایک مجرم میں کرمنل کورٹ میں پہنچ گیا،
تو دو ہی چیزیں ہوتی ہے، یا تو جیل یا فائن۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ فائن دے کر کے، پیسے دے کر کے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، مرڈر کیس میں پکڑے گئے تھے، تو ان کی ماں نے کہا، بہت امیر تھے، کہ ہمارے بیٹے کے وزن کے برابر سونا لے لو اور ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین بھر کے بھی اگر سونا تم اللہ تعالیٰ کو دو گے تو لا يقبل منها عدل، وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ فائن دے کے نہیں بچ سکتے ہو جیسے دنیا میں بچ جاتے ہو۔ اور تیسری بات، سب کچھ سے اگر آدمی ہارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چلو کونسلر کو پکڑ لیتے ہیں، ایم پی اور ایم ایل اے کا سفارش لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش تمہارے کام نہیں آئے گی۔ کوئی آگے بڑھ کے کہہ بھی نہیں سکے گا اللہ سے کہ ان کو بچا لیجئے۔ لوگ بولتے ہیں نا، حافظ صاحب 10 لوگوں کو لے کے جائیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تنفعها شفاعۃ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا، حضرت فاطمہ کو، کہ فاطمہ دنیا میں میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لے، قیامت کے دن اگر تو پکڑی گئی تو میں تمہارا مدد نہیں کر سکتا۔ اپنی پھوپھی کو کہا، اپنے چچا کو کہا، سب کو وارننگ دیا کہ لا تنفعها شفاعۃ، سفارش نہیں کام آئے گی کسی کی۔ اور آخری چیز وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی آگے نہیں بڑھے گا مدد کرنے، بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ سب کچھ ہو گیا، دیکھتے ہیں نا کہ کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ جیل میں جانا ہے اسے، یا پھانسی دینی ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے کہ کوئی مجھے بچا لے، ہیلپ می، کوئی میری مدد کرے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چلاتے رہو گے، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور فرشتے کہا نا کہ یؤخذ بالنواصی والاقدام، سر کے بال پکڑیں گے اور پیر پکڑیں گے اور گھسیٹ کر کے لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ سوچئے اگر یہ کنڈیشن ہے تو پھر کیا کوئی آدمی جس کو اس آیت پر ایمان ہو، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی حکم توڑ سکتا ہے؟ کوئی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس کے عقل پہ پردہ پڑ گیا، جس کی آنکھ اندھی ہو گئی، جس کا دل مردہ ہو گیا، اس کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو تو صرف قیامت کا وہ بھیانک منظر ہی جب دکھے گا تو کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، اب ایک بار اور موقع دیجیے ہمیں۔ لیکن دوبارہ موقع ملنے کا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دن کے لیے جیسی تیاری کرنی چاہیے ویسی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔